تہجد جو ہے وہ اللہ کی لاڈلی ترین عبادت ہے، اور ایسی لاڈلی نماز ہے کہ یہ اپنے مانگنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ سے منوا کے ہی چھوڑتی ہے۔ تو پھر اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہے اور آپ تہجد میں اٹھ کے تو اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، تو بزرگوں کا کہنا یہ کہ اس کا مطلب ہے آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ تو آج ہی سے آپ کو جو پریشانی ہے، جو مشکل ہے، اپنی تقدیر کو آپ جتنا بیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اٹھیں تہجد میں اور گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے کیسے میریکلز ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جب میں نے اپنی پچھلی ویڈیو شیئر کی تھی تہجد کی، تو ایکچولی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے اپنے ایکسپیرینسز میرے ساتھ شیئر کیے، اور انہی میں سے ایک سسٹر جو ہے انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، اور کہ میں نے سوچا کہ میں ضرور جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ ہم جب اور امپورٹنس پڑھتے ہیں تہجد کی تو ہم بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم سنتے ہیں نا لیونگ ایگزامپلز، وہ تو اور زیادہ ہمیں چارج کر دیتے ہیں۔ تو ان سسٹر کا قصہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ سسٹر جو ہے یہ اپنی فیملی کی واحد کفیل تھیں، اور ان کے لیے جاب بہت امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ ارننگ ممبر تھیں۔ اچھا، ان سسٹر نے جب اچانک سے ایسے جاب چلی گئی، اور پھر آپ فوراً سے سوچتے ہو کہ پیسے، بلز اور کیسے سارا جو ہے وہ انتظام چلے گا، ان سسٹر نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ موڑا، اور کہتی ہیں کہ بس میں نے تہجد میں اٹھ کے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ وہ کہتی ہے میں تہجد میں اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، پھر بعض اوقات تو کہتی کہ میں اپنے مسئلے مسائل سوچنے لگتی تھی نا، تو میں اللہ سے باتیں کرتی جاتی تھی کہ اللہ یہ بھی مسئلہ ہے، اللہ بتائیں میں یہ کیسے کروں۔ بعض اوقات وہ دعا کا، وہ کہتی کہ وہ بہت فارمل سا پیٹرن نہیں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا کہ بس اللہ سے باتیں ہیں، اور اللہ کو اپنی ہر بات، اپنی ہر مشکل کیا سوچتی ہیں، اور جس طرح آپ کسی کو بتاتے ہو نا کہ میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، یہاں یہ میرے ویک ایریاز ہیں، یہ میرے گرے ایریاز ہیں، یعنی وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کرتی تھیں، اللہ کو خوب اپنے مسئلے بتاتی تھیں، اور کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ آپ ان کو حل کر دیں۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ ہی رہی تھیں، وہ اسی اس میں تھیں کہ کیا ہوا کہ کمپنی میں ایک اور جگہ پر ان کے لیے جو ہے نا ایک ٹیمپرری جاب کا فوراً سے انتظام ہو گیا۔ آلدو کہ وہ اتنی خوش نہیں تھیں، لیکن جب انہوں نے آواز دیکھے تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ایٹ لیسٹ مجھے سنبھال لیا۔ تو وہ یہ کہ ابھی ان کو تہجد پڑھتے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے، تو اتنی مشکل سی صورتحال میں ایسا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ایسی رحمت کا ہاتھ آ گیا کہ بہت مشکل سچویشن میں جو ہے وہ تھوڑی سی مدد ہونے سے جو ہے وہ پریشانی یہ سوچیں کہ آدھی رہ گئی، لیکن سٹل پریشانی تو تھی۔ اور پھر کیا تھا کہ ان کو ایک نئی جاب تو ڈھونڈنی تھی، لیکن ایک بالکل جاب لیس ہونے کی بجائے ایک جاب میں ہی جو ہے ایک آپشن نکل آنے سے وہ تھوڑی سٹیبل ہو گئی، اور اب یہ تھا کہ اب وہ اور تیزی سے جاب ڈھونڈ رہی تھی، دعا میں بھی بہت شدت تھی۔ اب انہوں نے سوچ لیا تھا کہ بس انہوں نے جاب اپنے لیے ڈھونڈنی ہے، بس تہجد میں اٹھ کے وہ اللہ سے جتنا رو کے، جتنا گڑگڑا کے وہ دعا مانگ سکتی تھی وہ مانگتی رہی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ جناب کس طرح سے وہ معجزہ ہوا کہ جو ہے نا وہ فائنلی ان کو جاب ملی، اور اس سارے ٹائم میں ایسا ہوا کہ جن جن چیزوں پہ وہ دکھی تھی نا، کہ وہ دیکھ رہی تھی بہت سارے آپشنز نکل رہے تھے، اور ان کے جو کولیگز تھے وہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کر رہے تھے، بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ ان کو جابز بھی مل رہی تھیں، ان جگہوں پہ وہ اپلائی کر رہی تھیں تو ان کو جاب نہیں مل رہی تھی، اور سٹل جو ہے نا وہ اسی جاب میں جو ایک ٹیمپرری سے انتظام بن گیا تھا وہ اس کے اندر ہی تھی۔ لیکن بس پتہ نہیں کیا تھا، تہجد پڑھنے والے کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ بہت تہجد میں اللہ تعالیٰ کو رو رو کے اپنے مسئلے بتاتے ہو، اور اسپیشلی جب ایسی سچویشن ہو، آپ کا دل دکھا ہو، تو آپ کی دعا اور آپ کی عبادت میں بھی جو ہے نا وہ بہت کوالٹی آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا دل دکھتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ نے نا میرے دل میں یہ چیز ڈال دی تھی کہ جو بھی ہوگا نا وہ بیسٹ ہوگا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے نا جب بھی میں کسی کا سنتی تھی، انسٹیڈ کہ میں سن کے تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہوں یا کچھ ایسا، کہتی میں فوراً سے نا اپنا دھیان جو ہے وہ لگاتی تھی، میں کوئی کچھ نہ کچھ دعا پڑھنا شروع ہو جاتی تھی کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے آپ پہ توکل کیا نا، تو آپ نے انشاءاللہ میرے لیے بیسٹ کرنا ہے۔ پتہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تھام لیا تھا مجھے، اتنا مضبوط کر دیا تھا ایک دفعہ اتنا ہل جانے پہ، کہتی کہ اس پریشانی میں بھی بس میں روز اٹھتی تھی، اور روز اٹھ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری باتیں بتاتی تھی، اپنے سارے مسئلے، اور ساتھ یہ کہتی تھی مجھے کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، اور اللہ میرے لیے بہترین انتظام کر دینا۔ پھر وہ کہتی نا جب آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھولتا ہے، اور وہ حکمتیں جو ہے وہ کرتا ہے جو کہ ایک انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔
اور وہ کہتی ہے کہ وہ حکمتیں، وہ مصلحتیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھلتی چلی گئیں اور بس میری عقل حیران ہوتی چلی گئی۔ ان کو جو ہے وہ 2-3 مہینے کے بعد ہی جو ہے نا وہ ایک جاب کی آفر آئی، اور بائی دا ٹائم کہ وہ جاب میں ان کا سلیکشن ہوا، سارا پیپر ورک سب کمپلیٹ ہوا، تو اس سارے پروسیس میں جو ان کو 6 مہینے لگ گئے۔ اس 6 مہینے میں کہتی ہے کہ وہ دعاؤں کا اثر جب میں اب پلٹ کے دیکھتی ہوں کہ جو تھا نا کہ ایک دم سے کوئی پیسوں کے مسئلے آ جاتے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی، کہتی وہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمیٹا مجھے نہیں پتہ۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی نئی جاب شروع ہوئی اور پرانی جاب سے جو ہے نا وہ سارا کچھ فائنل سیٹلمنٹ ہوا، تو کہتی ہے جب بینک میں پیسے آئے تو میں حیران رہ گئی کہ نا ایک دفعہ چیک کیا تو پیسے جو تھے وہ جتنے ہونے چاہیے تھے وہ تھے، اور کہتی ہے کہ دوسری یا تیسری دفعہ جب میں نے چیک کیا تو پیسے جو تھے وہ ملٹی پلائی ہو چکے تھے۔ کہاں سے وہ پیسے آئے، کس طرح سے آئے، کیسے وہ پھر رزق میں برکتیں ہوئیں، کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ۔ ابھی یہ شروع کیے ہوئے ان کو ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے، کہ 2-3 مہینے ہی گزرے ہوں گے کہ کرونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ کرونا کے ساتھ تو پھر جو لوگوں کی جابز گئیں اور کتنی لوگوں کی جابز گئیں، اور پھر کوئی 1.5-2 سال تک جو ہے وہ سچویشن کو نارملائز ہونے میں لگے۔ تو کہتی ہیں کہ جب پلٹ کے میں نے ان سارے کالیگ سے پوچھا کہ جس پچھلی کمپنی میں وہ جاب کرتی تھیں اس میں بہت لوگوں کی جابز چلی گئیں، اور اگر وہ کہیں وہ اس کمپنی میں رہ جاتی تو یقیناً ان کی بھی جاب چلی گئی ہوتی، اور کرونا والا ٹائم ان کا بہت مشکل گزرتا۔ پھر انہوں نے رب تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کیا کہ جس نے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جو خیر ہوتی ہے وہ مشکل جو ہے وہ اس میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے جو جاب جانے والی سچویشن تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مشکل کو جو ہے نا ان کے لیے اتنی بڑی خیر بنایا، اور اس میں سے اتنی خیر نکالی اس مشکل میں سے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اور کہتی ہے کہ تہجد کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کہ کس طرح سے جاب ملی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل ٹائم میں بھی، جو میں کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کسی انسان کا محتاج نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خیال رکھا۔ پھر کیسے جو ہے وہ جب کرونا والا ٹائم تھا تو ان کا اتنا اچھا ٹائم وہ نکلا، ان کو کوئی مشکل پریشانی نہیں آنے پائی۔ اور کہتی ہیں کہ جب میں جاب کر رہی تھی اور جب میں تہجد پڑھتی بھی تھی تو کہتی ہیں کہ بعض اوقات کچھ دن تو ایسے ہوتے تھے کہ بہت رو کے اور گڑ گڑا کے دعا مانگ لیتی تھی، لیکن بہت سے دن ایسے بھی ہوتے تھے کہ جب میں اٹھتی تھی میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ بس میں دعا مانگ رہی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیند بھی بہت آ رہی ہوتی تھی، تھکن ہوتی تھی۔ کہتی ہے لیکن بس ایک عادت سی ہو گئی تھی کہ نا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن گیا تھا، تو میں اللہ کو ساتھ ساتھ کہتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سمجھ لینا کہ میں تھکی ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ پریشانی۔ کہتی ہے کہ بس میں نے اس سارے ٹائم میں اللہ سے بہت باتیں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایک لمحے بتایا کہ اس نے میری ہر بات کو سنا، اور کس طرح سے اس نے تھام لیا وہ میں جو ہے نا وہ بتا نہیں سکتی، کہ مطلب وہ ایک معجزاتی خیر تھی جو میری زندگی میں ہو گئی۔ اور آئی ہوپ کہ نا ان سسٹر کا قصہ سن کے جتنی موٹیویٹ میں ہوئی ہوں آپ بھی اتنے ہی زیادہ ہوئے ہوں گے۔ اور اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو پلیز تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور تہجد کے کتنے بینیفٹس ہیں وہ جتنے آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو بینیفٹس فیل ہوں گے، اور جو سکون although کہ ساری جو ہے وہ فرض عبادتیں جو ہے نا ان کے اندر بہت سکون ملتا ہے، آپ بہت اللہ کے قریب جاتے ہیں، لیکن جو تہجد سے آپ کا اللہ سے تعلق بنتا ہے نا وہ سکون، وہ تسلی، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ضرور آپ کے لیے ایک موٹیویشنل ویڈیو ثابت ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی کوئی بھی اور اس طرح کی اگزامپل شیئر کرنا چاہے تو پلیز آپ انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں اپنا انسٹا کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔